السلام بسم علیکم اللہ ورحمۃ اللہ الرحمن وبرکاتہ۔ الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد اکرام ہے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کر کے بتایا۔ حسن عمل اور حسن خلق جس قدر آپ نے فرمائے، ان کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش فرمایا۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چند صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین جواب میں کہتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی عملی تفسیر۔ انسان کے اخلاق، عادات اور اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقفہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 15 برس برابر آپ کی معیت میں رہ چکی تھی، اور یہ مدت اتنی بڑی ہے کہ جس میں ایک انسان دوسرے کے عادات، خصائل اور طور طریقے سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے۔ اس واقفیت کا اثر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر پڑتا ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل اس کی تصدیق کو آمدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بارے گراں سے گھبراتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسکین دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربت داروں کا حق پورا کرتے ہیں، مفروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی طرفداری کرتے ہیں، مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی مثالیں ہیں جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے حالات اور اخلاق سے واقف نہ تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس طبیعت کے نام اور اخلاق کے نیک تھے۔ طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوری کو نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، کسی کی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے، نہ اس کو صاف جواب دے کر مایوس کر دیتے تھے اور نہ ہی اپنی مجبوری ظاہر کرتے تھے۔ واقف کار اس انداز خاص سے سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، بلکہ دلوں پر مرہم رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ عام مسلمانوں کو تو 5 وقت کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت نماز پڑھتے تھے۔ 5 وقت نماز کی فرضیت کے بعد تہجد کی نماز عام مسلمانوں سے معاف ہو گئی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تمام عمر ہر شب ادا فرماتے تھے، اور پھر کیسی نماز کہ رات بھر کھڑے رہ جاتے، کھڑے پائیں مبارک میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح معاف کر دیا ہے، پھر اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ فرماتے، اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ نماز خشیت الہی سے نہیں بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا۔ عام مسلمانوں پر سال میں 30 دن کے روزے فرض ہیں، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ تم نے دشمنوں سے پیار کرنے کا واضح سنا ہوگا لیکن اس کی عملی مثالیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ آؤ مدینے کی سرکار میں تم کو دکھاؤں۔ مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں، کس حرم کے صحن میں جس میں آپ کو گالیاں دی گئی تھیں، آپ پر اجازتیں پھانکی گئی تھیں، آپ کے قتل کی تجویز منظوری ہوئی تھی، اسی صحن میں قریش کے تمام سردار مصنوعانہ کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے ساتھ گستاخی کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر تلواریں چلائی تھیں، آپ پر تیر برسائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا حق ناحق خون کیا تھا، وہ بھی تھے جو غریب ایک مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہکتے کوئلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم فرنگوں کے سامنے تھے۔ پیچھے 10,000 تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جواب ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آج میں یہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا، اس بات کا مقصد یہی تھا کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ میں اخلاق اچھے پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔